اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ اور قوالوں کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، پھر کلیر تشریف لے جانے اور وہیں پر قیام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ کلیر شریف کے سابق حاکم اور قاضی دونوں کو ایک خط تحریر یوں فرمایا: اے کلیر کے رئیس اور قاضی، تم میرے صابر کو آل نبی اولاد علی سمجھ کر اطاعت کرو، کیونکہ اول الامر وہی لوگ ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ بحکم حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علی احمد صابر کو اس ملک کا امام مقرر کیا ہے اور دربار رسالت سے اسے سلطان الاولیاء کا لقب بھی دیا ہے۔ چنانچہ مرشد کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے حضور علی احمد صابر پیر سرکار نے کلیر شریف میں قیام اختیار کیا۔ کچھ مدت کے بعد افغانستان کے شہر کابل کے علاقہ سے 21 علماء اور فضلاء حضرت خواجہ شمس الدین کے ساتھ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس فقیر کے پاس کچھ نہیں، تم حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلیر تشریف لے جاؤ، تم میں سے جس کا حصہ ہوگا، جو حصہ ہوگا وہ عطا کر دیں گے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق یہ سب علماء کرام کلیر شریف پہنچے اور وہاں پر چند یوم قیام کیا، لیکن ان کا مقصد پورا نہ ہوا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی تمام علماء یکے بعد دیگرے واپس کابل کو روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمایا اور ان کو استقامت کی دولت نصیب فرمائی۔ وہ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رکے رہے۔ پھر جب حضرت مخدوم پاک جذب و سکر کی حالت سے نکل کر حالت صحب میں آئے تو ارشاد فرمایا: اے شمس الدین، تو ہمارا فرزند ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تیرے ذریعہ سے تا قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم علی احمد صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت سے سرفراز فرمایا اور 6 برس کے لیے چلہ کش رہنے کا حکم دیا، اور اس 6 برس کی طویل مدت کے لیے جو اور چنے کی 2 روٹیاں اور پانی کا صرف 1 لوٹا وہ دیا۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ 6 برس کی چلہ کشی کے بعد جب حبس کبیر سے باہر آئے تو ہاتھ میں آدھی روٹی اور آدھا لوٹا پانی باقی تھا۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: شمس الدین، ہم نے تم کو 7 کلیم کا بادشاہ کیا۔ حقیقت گلزار صابری، صفحہ نمبر 55۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا حسن نامی قوال کلیر تشریف لایا، حضرت علی احمد صابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور قوالی پیش کی۔ جب قوالی ختم ہوئی تو انعام و اکرام کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چند گولر دے کر رخصت فرمایا۔ گولر ایک معمولی سے درخت کا معمولی سا پھل ہوتا ہے۔ حسن قوال نے وہ گولر لے تو لیے، لیکن دل ہی دل میں اس انعام پر کڑتا رہا کہ یہ کیا ملا، میں تو یہاں پر اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قوال ہوں اور حضرت علی احمد صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بھانجے، مرید اور خلیفہ ہیں، اس لیے کافی انعام پاؤں گا، لیکن یہاں تو کچھ نہیں ملا۔ تاہم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ گولر نکالے بغیر کہا کہ آپ کے بھانجے اور خلیفہ اور مرید نے یہ معمولی انعام دیا ہے، یہ کہا اور کپڑا جس میں گولر بندھے ہوئے تھے آپ کے سامنے پھینک دیے۔ اس وقت سب کی
حیرت دیدنی تھی کہ وہ گولر جو ہیں وہ سونے کے بن گئے۔ بہت خوش ہوا۔ حضور بابا فرید نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرتا اس صابر پر تو شاید تمہیں اس سے بھی زیادہ ملتا۔ لیکن بعض روایات میں اسی واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ شخص گولر لے کر حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو اپنے سفر کی ساری رودات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حضور بیان کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب میں نے فریدی قوال ہونے کا ذکر کیا تو حضور علی احمد صابر پیا نے فرمایا کہ میرے شیخ اچھے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج سے میں شیخ ہوا ہوں۔ پاس بیٹھے ہوئے خدام نے عرض کی حضور کیا آپ اس سے پہلے شیخ نہ تھے؟ ارشاد فرمایا آج سے پہلے شیخ کہنے والے علی احمد صابر پیا نہ تھے۔ آج یہ الفاظ حضور مخدوم علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولر حاضرین میں تقسیم فرما دیے۔ جس نے بھی وہ گولر کھائے اس کی باطنی کیفیت میں تبدیلی آ گئی اور اس کا باطن نور سے منور ہو گیا، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔